بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، یہ درست ہے یا نہیں؟ ولی کتنے ہیں؟ کس نے کہا 3 ہیں؟ اب تک تو یہی کیا بیان کیا؟ 14 ولی۔ پہلی بات ساتھ دیجئے تاکہ نتیجہ لے سکیں۔ جہاں جس کو کوئی مسئلہ ہو وہ فوراً سے پوچھے تاکہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ اب جب کہ سوال کا جواب شروع کر دیا ہے تو ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ ولی کتنے ہیں؟ 14۔ کیا ان 14 میں سے پہلے 3 کی ولایت ہم پر واجب ہے اور باقی 11 کی ولایت واجب نہیں؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ سب کی ولایت واجب ہے، یا پہلے 5 کی واجب ہے اور اگلے 9 کی واجب نہیں ہے؟ سب کی واجب ہے، سب کو مانے۔ 13 کو مان لیں، امام زمانہ کی ولایت کا انکار کر دیں۔ آیا آپ نے اقرار کیا؟ آپ مولائی ہیں؟ نہیں۔ ایک کی ولایت کا انکار سب کی ولایتوں کا انکار ہے۔ ہم پر 1 کی نہیں، 2 کی نہیں، 3 کی نہیں، 5 کی نہیں، 14 کی ولایت واجب ہے۔ غدیر میں رسول اسلام نے کیا صرف علی کی ولایت کا اعلان کیا؟ سب کی ولایت کا اعلان کیا۔ کیا غدیر میں پیغمبر گرامی اسلام نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر جو بیعت کی اور باقیوں سے کروائی، مردوں سے بھی خواتین سے بھی، کیا صرف علی ابن ابی طالب کی بیعت کروائی گئی؟ سب کی بیعت کروائی گئی۔ تو اب سوال بتائیے کہ کیا آپ کا سوال کیا ہے کہ تشہد میں علی کی گواہی کا پوچھ رہے ہیں یا سب کی گواہی کا پوچھ رہے ہیں؟ آپ علی کی گواہی دیں تو کیا امام حسن کی گواہی واجب نہیں ہے؟ جس دلیل کی بنیاد پر علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی واجب ہے، اسی دلیل کی بنیاد پر امام حسن مجتبی کی گواہی بھی واجب ہے یا نہیں؟ جہاں اختلاف ہو بتائیے گا، میں بہت رک کے چل رہا ہوں جی۔ خوب، میں عرض کرتا ہوں، اگر امام حسن مجتبی کی ولایت کی گواہی واجب ہے تو امام حسین کی بھی واجب ہے، فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی 6 اماموں پہ رک گیا، 6 امامی بن گیا، کیا آپ اسے شیعہ تسلیم کریں گے؟ اب شیعوں میں جو فرقے ہیں، مثلا جیسے زیدیہ ہے، اس کا تشیع سے تعلق نہیں ہے۔ اسماعیلی ہیں، ان کا تشیع سے تعلق نہیں ہے۔ شیعہ کون ہے؟ جو ان 14 کو مانتا ہے اور پیغمبر کے بعد، جناب سیدہ کے بعد 12 اماموں کو مانتا ہے۔ 11 کو بھی مان لے تب بھی کافی نہیں ہے۔ پہلی بات کہ پیغمبر کا نام نماز میں لیا جائے تو باقیوں کا کیوں نہ لیا جائے؟ بات تو ٹھیک ہے نا؟ غلط ہے؟ ٹھیک ہے۔ علی سے لے کر امام زمانہ تک بس پیغمبر کا نام لینا کافی نہیں۔ تو اگر علی کا نام لیں تو باقیوں کا کیوں نہ لیں؟ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ کیا آپ علی کا نام لینے کے بعد مطمئن ہوں گے کہ بس کافی ہے؟ نہ، نہیں۔ یہ سوال پیدا کیوں ہوا اور سوال پیدا ہوتے کیوں ہیں اس طرح کے؟ یہ بات میں نے اشارے میں کل یا پرسوں آپ سے کہہ دی تھی۔ غلط فہمیاں کب آپ کے درمیان پیدا ہوں گی؟ جب آپ اپنی اساس سے بے خبر ہوں گے، اور جیسے ہی جہالت آئے گی، دشمن اس جہالت سے فائدہ اٹھا لے گا اور آپ اپنی مسجد کے اندر، امام بارگاہ کے اندر ولایت جو رمز وحدت ہے، اسی ولایت کے نام پر آپ ایک دوسرے سے الجھ جائیں گے۔ اب میں سادہ ترین بات پوچھتا ہوں، میں آپ کو نہیں الجھاتا چونکہ میں نے آگے جانا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات بھی صاحبان معرفت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ نماز، اس نماز کے واجبات ذرا سا مجھے سنا دیجئے تاکہ میں آپ کو جواب دوں۔
کتنے واجبات ہیں نماز؟ 11. نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، ذکر، قراءت، ترتیب، موالات، تشہد، سلام. ان 11 میں سے 5 رکن اور 6 غیر رکن، یعنی 5 کو آپ نے بھول کر یا جان بوجھ کر اضافہ کیا یا کم کیا، نماز اسی وقت باطل ہے. بے شک بھول کے کریں، بے شک جان بوجھ کے. باقی جو 6 ہیں اگر بھول گئے ان میں تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر آپ نے جان بوجھ کی کمی بیشی کی پھر نماز باطل ہے. مختصر کر رہا ہوں. آپ نماز میں جو ذکر پڑھتے ہیں ان میں سے ایک ہے درود، جسے آپ صلوات کہتے ہیں. بتائیے کب کب اور کہاں کہاں پڑھتے ہیں؟ ایک ہی ذکر کو آپ نے رکوع میں بھی پڑھا، سجدوں میں بھی پڑھا، قنوت میں بھی پڑھا، تشہد میں بھی پڑھا. ٹھیک ہے؟ اب بتائیے، یہ بات پہنچی آپ تک؟ اب بتائیے کہ رکوع میں کس نیت سے درود پڑھتے ہیں؟ رکوع میں مستحب، سجدوں میں مستحب، قنوت میں مستحب، اور تشہد میں کیوں بھائی؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ مزاج کا تابع ہے جیسے ہم موڈی لوگ ہوتے ہیں، ادھر یہ کر دیا ادھر وہ کر دیا؟ آئیے سوچیں کہ ہر مقام پر اللہ نے درود کو مستحب قرار دیا. کیا وجہ ہے کہ سجدے میں، تشہد میں اسی درود کو اللہ نے واجب قرار دے دیا. وہ ساری چیزیں نماز کے وسط میں، دوران میں، رکوع بھی، قنوت بھی، سجدے بھی. اب ہے نماز کا اختتام. وہاں اختیار ہے، پڑھو مرضی، نہ پڑھو مرضی. لیکن اب جب کہ نماز ختم ہو رہی ہے، اہم ترین عبادت فروعات دین میں سب سے پہلے، تو اب نماز کے آخری مرحلے میں اللہ نے درود کو واجب قرار دیا. کیوں؟ اس لیے یہ درود کیا ہے؟ یہ درود ان 14 کی ولایت کا اعلان، اقرار اور اظہار ہے، جس میں پیغمبر بھی شامل ہیں، فاطمہ بھی شامل ہیں، حسن حسین بھی شامل ہیں، علی بھی شامل ہیں، امام زمانہ سب. پیغمبر کا ذکر الگ سے کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ ختم نبوت کا اعلان ہو جائے، عبدہ و رسولہ. بس اگر ختم نبوت کا اعلان مقصود نہ ہوتا تو ہرگز تشہد میں عبدہ و رسولہ کا کلمہ نہ ہوتا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کافی ہوتا. بس یہ درود، یہ صلوات تشہد میں ان 14 کی ولایت کا اقرار ہے. یہ صرف تشیع میں نہیں ہے. یہاں تک کہ امام شافعی جو جمہور کے امام ہیں، کہا کہ اے اہل بیت محمد، آپ کے شرف اور مقام کے لیے اتنا کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو شخص حالت نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجتا، اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. کیوں واجب قرار دیا اللہ نے؟ اب چھوڑیے نہ ذرا، قنوت میں آپ چھوڑ دیں درود کو، نماز پہ فرق پڑے گا. سجدوں میں چھوڑ دیجئے، فرق پڑے گا. اور رکوع میں چھوڑ دیجئے، جہاں جی چاہے پڑھیں نہ پڑھیں، پوری نماز میں نہ پڑھیں. تشہد میں چھوڑ کے دیکھیے، کیا نماز قبول ہے؟ نہیں ہے. تو سوال یہ ہے باشعور انسان کے لیے کہ اللہ نے تشہد میں درود کو کیوں واجب قرار دیا؟ اس لیے کہ اب نماز کا اختتام ہے، اور اب نماز کی قبولیت کا دار و مدار ان 14 کی ولایت کے اقرار، اعلان اور اظہار پر ہے. رکوع میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ سجود میں، قنوت میں، تشہد میں، مستحب یا واجب؟ مستحب. اللہ کو محمد سے پیار ہے، علی سے پیار نہیں ہے، حسن سے پیار نہیں ہے، حسین سے پیار نہیں ہے، جس نے اپنا سب کچھ نماز کے لیے قربان کر دیا.